بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، گزشتہ جمعے میں جو لوگ یہاں موجود ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا یہود کی امت مسلمہ سے جو برسوں سے ایک عداوت، دشمنی، ریشہ دبانیاں چلی آ رہی ہیں، بغیر کسی مطلب کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رات دن لگے رہتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اجاگر بھی کیا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سب سے زیادہ دشمنی نبھانے والے مسلمانوں سے وہ یہود ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. ایسا نہیں کہ کسی حدیث کا مفہوم ہو اور پھر حدیث میں آگے اختلاف ہو گیا ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ فرمایا کہ یہ سانپ ہیں، ان کے ڈنک سے بچنا ضروری ہے، ان کو لیفٹ نہیں کرانا، ان کی طرف سے دلوں میں محبت پیدا نہیں کرنی، ان کی طرف سے اپنے دلوں کو نرم نہیں کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ہیں دشمنی کے اعتبار سے. کن لوگوں کے لیے دشمنی کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا دشمن کہا ان کے بعد مشرکوں کو کہا، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، یعنی مشرک لوگ. اور مشرکوں کی سب سے بڑی تعداد ہمارے اسی بھارت میں موجود ہے. بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نام اگر سے دوسرا دیتے ہیں، وہ مشرک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہزاروں سال پہلے یہ ارشاد کلام پاک میں فرما دیا، یہ کیسے لفظ بلفظ صادق آتا ہے. ادھر اسرائیل مسلمانوں کو جینے نہیں دیتا اور ادھر ہمارے ملک میں یہ مشرک لوگ مسلمانوں کو جینے نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دشمنی نبھانے والے یہی دونوں ہیں، سب سے زیادہ حسد کرنے والے یہی دونوں ہیں. یہ بات خیر ہو چکی تھی
ہمیں اس سچویشن میں، ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ یہ بات بھی آئی تھی کہ ہمیں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، صوم و صلات کا پابند ہونا ہے، روزے اپنے اپنے اعتبار سے رکھنا ہے، اظہار یکجہتی کی جتنی بھی شکلیں ان کے ساتھ ہماری ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے لائف سٹائل میں ان حالات کو دیکھ کر تغیر، تبدل اور چینجنگ آنی چاہیے۔ دوسرا سب سے بڑا کام جو ان حالات کے پیش نظر امت مسلمہ کو کرنا ہے اور کرنا چاہیے اور کرنا ہی پڑے گا، وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی سنتوں کو چھانٹ چھانٹ کر ان پر عمل کیا، تو سمجھ جائیے کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات ہم تک نہیں پہنچاتے۔ وما ينطق عن الهوى، ایسا نہیں کہ جو ان کے جی میں آئی وہ بول دیا اور وہ لاگو کر دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں اور وہ اللہ ہی کے حکم سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو سمجھ جائیے کہ اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اسی لیے دوسری آیت میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت سے روگردانی کر کے، انحراف کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، کیونکہ اگر ہمارے کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے، تو یہ ہماری روگردانی کرنا، ہمارا اطاعت سے انحراف کرنا، یہ حبط عمل اور بطلان عمل کا سبب بن جائے گا۔ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ایسے نہیں کہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں ہم فالو کریں یا کچھ فروعی مسائل کو لے کر ان پر عمل کر کے ہم یہ کہیں کہ ہم تو سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ اپنے مطلب کی سنتیں ہمیں یاد رہتی ہیں، جس میں ہمیں انجوائے ہوتا ہے وہ سنتیں ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن وہ سنتیں جن پر عمل کرنے میں ہماری جان کی بھی ضرورت ہے، ہمارے مال کی بھی ضرورت ہے، ہمارے وقت کی بھی ضرورت ہے، ان سنتوں کو ہم ایسے بھولے ہوئے ہیں جیسے یہ سنت ہے ہی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی پوری زندگی میں سمانے کی ضرورت ہے، اپنی پوری زندگی میں بسانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات امت تک پہنچائی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں عمل کیا جائے، اور اسی پر عمل پیرا ہونے میں ہم سب کی خیر ہے، نہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ چن چن کر اٹھا لیے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کیسے پیروی کرتے تھے۔ تو جب ہم صحابہ کرام کی مقدس اور پاکیزہ جماعت کو کنگھالتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے نہ کہ صرف زبانی دعویٰ کیا تھا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی تھی جس محبت میں نہ کوئی لالچ تھا، جس محبت میں نہ کوئی نمود تھی، نہ کوئی ریاکاری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، رات میں کا تفسیر میں ذکر آیا، اطاعت سنت اور اطاعت رسول میں اس درجہ حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب فرماتے ہوئے ان لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا جو کونے میں کھڑے رہتے ہیں۔ نہ تو وہ مکمل سننے کے لیے بیٹھتے اور نہ مکمل بیان چھوڑ کر اپنے گھر کو چلے جاتے، برابر میں کھڑے رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بولنے والے کو فرق پڑتا ہے، بولنے والے کا دماغ منتشر ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ تمام صحابہ کرام جو برابر میں کھڑے ہوئے تو وہ تو بیٹھ ہی گئے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس
سڑک کراس کر کے مسجد میں آ ہی رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کانوں میں پڑا تو سڑک پر ہی بیٹھ گئے، مسجد میں اندر بھی نہیں آئے۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد، تقریر مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ سڑک پر ہی بیٹھ گئے، آپ سے میں نے سڑک پر بیٹھنے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین صحابہ میں سے ایک تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم کانوں میں پڑا تو طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی آگے اٹھایا جائے، تو میں جہاں تھا میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ تو یہ تھا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر۔ اسی پر چل کر انہوں نے پوری دنیا پر اس طرح حکومت کی کہ عقلیں حیران، ڈیجیٹل سسٹم حیران، تمام طاقتیں حیران و پریشان، تمام تدبیریں ان کے سامنے ناکام، تمام بہادریاں، تمام شجاعتیں ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتی تھی، اور جس طرف بڑھتے تھے وہ بڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر موجودہ حالات پر کنٹرول پانا ہے، موجودہ حالات سے لڑنا ہے، تو اس کی سب سے اچھی شکل پہلے یہ ہوگی کہ ہم اپنے دلوں میں، اپنے مزاج میں، اپنی چال میں، اپنے گفتار میں، اپنی رفتار میں اطاعت رسول کا جذبہ پیدا کریں۔ پہلے ان سنتوں کو ہم چھانٹ کر فالو کریں، ان سنتوں پر عمل کریں جو ہماری عبادات سے متعلق ہیں، جو ہمارے معاملات سے متعلق ہیں۔ یقیناً وہ آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چھانٹ کر عمل کرنے کا شوق رکھتا ہے، عادی ہے، وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، ناموں سے رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان، جب ایران کے بادشاہ فارس پر حملہ کیا گیا تو اس نے گھبرا کر حضرت حذیفہ بن الیمان کو بلایا کہ ان سے مشورہ کیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں، جبکہ بہت بڑا بہادر بادشاہ سمجھا جاتا تھا، سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان مہمان کے طور پر تشریف لائے، سامنے بیٹھ گئے، تو بات چیت کرنے سے پہلے اس نے کچھ کھانے کے طور پر پیش کیا۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ نے اس بڑی مجلس میں بادشاہ کے سامنے اس لقمے کو اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہی سنت ہے کہ اگر کوئی لقمہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جائے تو آپ اس کو اٹھا کر کھا لیں، اگر وہ کھانے کے قابل بچا ہے یا کھانے کے قابل ہو سکتا ہے اصلاح کرنے کے بعد، تو اس کو کھا لیا جائے۔ اب برابر میں بیٹھے ہوئے اصحاب نے کہا کہ کیا کر رہے ہو حذیفہ، نہیں دیکھتے کہ بادشاہ کی مجلس ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے تو آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر، عالم دین سمجھ کر آپ سے مشورہ طلب کرنے کے بلایا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِهَذِهِ الْحُمَقَةِ، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں کے چکر میں چھوڑ دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہمارے کانوں تک پہنچ چکا، چاہے ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے، ہم اس پر عمل کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، میں ان کے ڈر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ تو ایسی سنت کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ اب بتائیے، جب وہ اتنی سی سنتوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے تو وہ دین سے کیسے کمپرومائز کر سکتے تھے؟ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں آ کر کیا کہا، اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی کی جائے گی میرے زندہ رہتے ہوئے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ زکوٰۃ تو زکوٰۃ، اگر جانور کی ایک نکیل بھی کوئی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا، جنگ کروں گا، کیسے نہیں دے سکتے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو اب کون سے خدا ہے؟ اب بھی وہی اللہ ہے، اب بھی اسی رسول کے تم متبع ہو، اب بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فالو کرتے ہو۔ تو یہ جذبہ صحابہ کرام میں جو موجود تھا، یہی جذبہ ان کی کامیابی کا سبب بنا۔ ان کو پسماندہ طبقے سے اٹھا کر عزت و رفعت کے آسمان پر جس نے بٹھا دیا، وہ صرف اور صرف سنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو دل سے مان کر عمل پیرا ہونے کا جو جذبہ تھا، صرف اس کی بنیاد وہ تھی۔
اور ایسا نہیں کہ کوئی سنت ایسی ہے جس کا کرنا واجب، کوئی سنت ایسی ہے جو فرض کے قبیل سے ہے، کوئی سنت ایسی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور اس کا کرنا واجب ہو تبھی عمل کریں گے. نہیں، جو سنت ان کو نظر آ گئی بس اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنے لگے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ سنت ضروری ہے اس کا کرنا یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام طبعاً کیا تھا یا شرعاً کیا تھا یا ایز اے ٹیچر کیا تھا یا ایز اے نبی کیا تھا، نہیں، بس جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ان کو کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہیں. آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں پہلے تذکرہ آیا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو ان کے سینے میں ایک بہت بڑا ہول ہو گیا تھا، سوراخ ہو گیا تھا. اتنا بڑا سوراخ ہو گیا تھا کہ اگر وہ کھانا کھاتے تھے تو اس ہول سے باہر نکل جاتا تھا. اس حالت میں حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں امیر المؤمنین کب چل رہے ہیں، عیادت کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا. جب وہ جانے لگا تو اس حالت میں بھی کہنے لگے کہ اے نوجوان، تمہاری یہ جو قمیص ہے اس کے نیچے جو شلوار ہے اس کو ذرا اوپر کرو، یہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے ہیں. جانے کا وقت ہے. ایسے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ کوئی ہیزیٹیشن ہے، بس جاتے وقت بھی یہ فکر ہے کہ کسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرو. تمام صحابہ کرام کے واقعات اس کی زندہ مثال ہیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ میں جب اللہ کے رسول نے ان کو قاصد بنا کر بھیجا اور ان کو ذمہ داری دی کہ آپ صلح کر کے آؤ، جو بھی بات ہوگی آپ ذمہ دار آپ کر لینا، آ کے ہمیں بتا دینا. تو رات کو اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہر گئے اور صبح میں کفار قریش جو رؤسائے قریش تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان سے صلح کے لیے چل پڑے. تو حضرت عثمان غنی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عام حالات میں دیکھا، وہ اس حالت میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمن جو تھے وہ ہاف پنڈلی پر رکھتے تھے. اگرچہ ٹخنوں سے اوپر تک کی گنجائش ہے، ہاف پنڈلی تک رکھنا ضروری نہیں، صرف ٹخنے کھول کر رکھنے کی جو ہے وہ شریعت میں حکم آیا ہے. لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاف پنڈلی تک اکثر و بیشتر ازار کو دیکھا تھا، اور کفار قریش اس کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ ایسے آدمی سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ عثمان، اس کو تھوڑا نیچے کر لو، آپ یہ تو دیکھیں کہ کس کے ساتھ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، آپ کو ایک معیار کام سونپا گیا ہے، اس کا رزلٹ اگر اچھا نہیں نکلا تو بات کا کوئی مطلب نہیں بنے گا اور یہ لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے اپنے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ وہ اپنے ازار کو ہاف پنڈلی پر رکھتے ہیں تو میں اسی طرح رکھتا ہوں. کسی کو مجھ سے بات کرنی ہے کرے ورنہ تو جائے، مجھے بات نہیں کرنی کسی سے. وہ کیا مجھے ریجیکٹ کریں گے، میں ان کو ریجیکٹ کر دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے، جب بیٹھنے کا ارادہ فرمایا تو ہلکا سا اونٹ کو چھڑی مار دی اور سوار ہوتے ہوئے فرمانے لگے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور ہلکا سا مسکرا دیے. کسی نے معلوم کیا کہ یہ کیا عمل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وغیرہ اس طرح کی سفر کی جو دعائیں ہیں، منصور ہیں، معقول ہیں، منقول ہیں، ان کو پڑھتے تھے. یہ آپ نے ایسا عمل کیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ اس کی وضاحت فرما دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں نے ایک دن حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی ایسے کروں. یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو لازم، یہ ایسا حکم نہیں جو واجب، یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو فرض ہو، بس میرا دل اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی چھوڑ دوں. تو اختیاری اور غیر اختیاری ہر طرح کی سنت کو وہ فالو کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. تب جا کر صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت بنے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک هم خیر البریہ، کہیں فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اور ان کو بخشش کا، مغفرت کا تاج پہنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھانٹ چھانٹ کر، پوچھ پوچھ کر، کھوج کھوج کر عمل کرتے تھے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ امت کو کرنے کے لیے کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو۔ عمرے پر جاتے، جہاں حضور ٹھہرا کرتے تھے وہیں پر ٹھہرتے، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے ٹھہرے اور پھر اتر کر استنجے کا ارادہ فرمایا، استنجے سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ روانہ ہوئے، تو یہ بھی اسی طرح کرتے، اگرچہ استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا کرتے تھے۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ محترم دوستو جب تک مزاج میں نہیں ہوگا ہماری زندگی میں دین نہیں آئے گا۔ آج کل غیروں کا طریقہ اتنا رائج ہو گیا، غیروں کو طریقے کو ہم اتنے آسان طریقے سے فالو کرنے لگے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں فیشن کو منع فرمایا، ہم بالوں میں فیشن نکالنے لگے، قضا سے منع فرمایا، ہم قضا کرانے لگے، داڑھی میں فیشن سے منع فرمایا، اس میں فیشن تو چھوڑو، ہم داڑھی رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو بتائیے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات، ظاہری صورت تھی، جب اسی کو ہم رکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں تو پھر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ میرے خیال میں تھوڑا ناقص سا رہ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا اسے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، وہ بھی سچا محبت کرنے والا ہے، وہ بھی سچا عاشق ہو سکتا ہے، لیکن حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کو بھی اختیار کیا جائے، باطنی صورت کو بھی اختیار کیا جائے۔ آج نوجوان، وہ نوجوان کے جس عمر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمانے کی فکر میں نہیں نکلتے تھے، اس فکر میں نکل کر اپنی جوانی کو صرف کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیے ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم ان کو یاد کریں، پھر ان کی تعلیم دیں۔ اس زمانے میں آج کل کے نوجوان ہاتھ میں کڑا لگائے ہوئے ہیں، عجیب و غریب طرح کی شکل بنائے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم کو چلتے ہوئے سلام نہیں کرتے۔ بھائی تم پہچانی میں آؤ گے، تم مسلمان ہو تبھی تو کوئی تم کو سلام کرے گا۔ پاس میں گزر کے جب کوئی سلام کرتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے جواب دیتے ہوئے کہ وہ اچھا یہ بھی مسلمان ہے۔ ایسی حیث بنا رکھی ہے، کوئی کان میں عورتوں کی طرح جھمکے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی رنگ ڈالے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، اور افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب غیر مسلموں کی وہ رسمیں جو صرف غیر مسلموں کے اندر ہیں، جو صرف غیر مسلموں کا شعار ہیں، ہم ان کو اختیار کرتے ہوئے بھی بالکل نہیں ہچکچاتے۔ ہاتھ میں وہ بھگوا کلر کا دھاگا باندھ لیتے ہیں، راکھی باندھ لیتے ہیں، اور راکھی باندھ کر نماز پڑھنے تک آ جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی، جرت کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو تو کرنا دور کی بات، ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو نہیں اچھی لگی زیادہ، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ رہی نماز کی فرضیت کی بات تو نماز پڑھ لیں گے، رہی روزے کی فرضیت کی بات روزے بھی رکھ لیں گے، رہی حج کی فرضیت کی بات تو حج، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، حج بھی کر کے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ کام فرض ہیں، یہ تو کر، لیکن جن کاموں سے ان کو نور پہنچتا ہے، ان کو جلا پہنچتا ہے اور ان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، پہلے ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور رات تفسیر میں یہ بات آئی اور بتانا بہت مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا نمونہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو لازم پکڑ لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد تسبیحات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن جب تبدأوا بصباحہم بالقرآن، بتلاوت القرآن، وہ جب سب چیزیں اچھی لگتی ہیں جب آپ نے اپنے دن کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کیا ہو۔ اگر کوئی حافظ ہے تو کم سے کم ایک پارہ پڑھے، اگر کوئی حافظ نہیں ہے لیکن اچھی طرح پڑھ سکتا ہے تو کم از کم نصف پارہ پڑھے، ہاف پارہ پڑھے، اور اگر کوئی اٹک کر پڑھتا ہے یا کوئی تھوڑا سلو انداز میں پڑھتا ہے تو ربع پارہ پڑھے، یا کم از کم 3 رکوع پڑھے، 4 رکوع ضرور پڑھے۔
آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا اقول ان الف لام میم حرف واحد، کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ حرف، لام الگ حرف اور میم الگ حرف۔ اور پھر جتنے اخلاص اور جتنے خلوص سے آپ پڑھتے ہیں اتنے ہی اس میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو اچھا کام کرتا ہے خلوص نیت سے کرتا ہے، صدق کے دل سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتوں میں جو ارشاد فرمایا وہ 700 تک بھی اس کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ تو کلام پاک کو چھوڑ کر ہم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن کلام پاک کو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد میں جب کوئی ان کی قبر کے پاس سے گزرتا تو ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس کرتا۔ بس اتنی بات، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک نے محسوس کی، 2 نے محسوس کی، 10 نے محسوس کی، 20 نے محسوس کی۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ بھئی بظاہر تو کوئی خاص مطلب عبادت، ٹھیک ہے نماز پڑھتا تھا، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اتنا تو کوئی اعلیٰ مطلب اخلاق والا یا اعلیٰ عبادات والا تو تھا نہیں کہ بھئی اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس کا سیکرٹ عمل کیا تھا یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے گھر جا کے معلوم کیا تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ مجھے جو ان کا عمل سب سے اچھا لگتا تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا کیا ہوگا، وہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور قرآن کو صبح لے کر بیٹھ جاتے تھے، 1 گھنٹہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور یہ کہتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ یا اللہ یہ بھی آپ کا کلام ہے، یہ بھی آپ کا کلام ہے، آپ نے فرمایا تو یہ بھی سچ ہوگا، آپ نے فرمایا تو یہ بھی سچ ہوگا۔ اب میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، مجھے تو پتا نہیں، لیکن آپ نے جو فرمایا وہ سب سچ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں جذبہ دیکھتے ہیں۔ تو کلام پاک سے، کلام پاک کا دیکھنا بھی عبادت، کلام پاک کا چھونا بھی عبادت، اور پڑھنا تو کتنی بڑی عبادت ہے یہ بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ آج ہم وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کی جو فضیلتیں ہیں آپ یقین مانیں کلام پاک کے ایک لفظ میں چھپی ہوئی ہے۔ کلام پاک کے ایک لفظ میں اتنا ثواب ہے جتنا آپ 1000 تسبیحات پڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ میں وظائف کے خلاف نہیں ہوں، کرنا چاہیے، رفع درجات کا سبب ہے، لیکن سب سے پہلے کلام پاک، دن کی ابتدا، دن کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے ہو۔ اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بہت غلط حرکت ہم لوگوں میں رائج ہو گئی ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو موبائل کا سہارا لے کر پڑھتے ہیں۔ یہ بہت غلط حرکت ہے، نازیبا حرکت ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس میں انسان کو اپنے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے تو وضو بھی ضروری نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، کبھی کبھار آپ کا کچھ دیکھنے کا من کر رہا تو آپ موبائل کھول کر کلام پاک اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ کلام پاک کو موبائل میں پڑھنے کی عادت یہ غلط ہے۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، عقل میں بات آتی ہے، آپ آفس میں ہیں، آپ کو لنچ کی چھٹی ملی، آپ کو تھوڑی دیر کا وقت ملا، آپ اللہ کی محبت میں کلام پاک پڑھنے لگے، مجبور آپ موبائل میں پڑھی، بالکل صحیح بات ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں تو قرآن آپ کے سامنے ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اور جب آپ اس کو چھوئیں گے تو یقیناً آپ باوضو ہوں گے، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو تو اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو باوضو ہونا خود ایک عبادت، اس کے وقت محبت کے ساتھ کھولنا خود ایک الگ عبادت، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا خود ایک الگ عبادت، اور پھر پڑھنے کے بعد دل میں یہ حسرت رکھ کر اس کو بند کر کے رکھ دینا کہ انشاءاللہ اس کو عصر میں پورا کرتا ہوں، یہ خود ایک عبادت۔ تو کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے آپ کی زندگی میں انبلیویبل، جو آپ یقین ہی نہیں کر سکتے۔ تمام عبادات، تمام وظائف جو مستحب ہیں یا سنت کے قبیل سے ہیں، وہ سب جو ہے تلاوت کلام پاک کے بعد ہونی چاہیے۔ فرائض یاد رکھیے، فرائض کے چھوڑنے سے جو تنبیہات، جو عذابات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں آتی ہیں، وہ وظائف کھینچنے سے پوری نہیں ہوتی، وہ فرائض کے پورا کرنے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق بخشے، ہم کو بھی، آپ کو بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یہ کہ صرف اطاعت بلکہ اطاعت کا مزاج بنا دے، صحابہ کرام جیسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔
باقی نماز کے تعلق سے ایک اور مسئلہ دیکھنے میں آیا، کچھ لوگ ہمارے بھائی، نوجوان بھائی، پتہ نہیں عدم علم کی بنیاد پر ہے یا کیا مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں آتا، ایسا کرتے ہیں کہ اگر میں کبھی نماز پڑھانے کے بعد میں پیچھے جا کے صف میں سیکنڈ یا تھرڈ میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو یہاں سامنے وہ میرے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر لیتے، اور میرے نہیں سب کے ساتھ میں دیکھتا ہوں ہوتا ہے ایسے ہی۔ اب جب تک میں کھڑا ہوں قیام کر رہا ہوں تو وہ بیٹھے رہیں گے، میں رکوع میں ہوں تو وہ بیٹھے رہیں گے، جیسے ہی سجدے میں جاتے تو وہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سجدے میں جب کوئی انسان جاتا ہے وہ نماز میں نہیں ہوتا کیا اس وقت بھی وہ نماز میں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے سامنے سے اٹھنا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ رکوع میں جاتا ہے تب بھی نہیں اٹھتے، جیسے ہی وہ سجدے میں جاتے ہیں اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ سجدے میں جا کر بھی وہ نمازی ہی رہتا ہے۔ اور اس مسئلے کی وضاحت اس معنی کر بھی ضروری ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ کی بات ہے، نمازی کے سامنے سے اٹھنا گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایک سائڈ سے اٹھ کر جا رہے ہیں تو یہ صحیح ہے، اگر آپ کو ارجنٹ جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اچھی بات پھر بھی یہی ہے کہ آپ احتیاط کیجئے۔ اگر وہ قریب السلام ہے، سلام پھیرنے کے قریب ہے، تو آپ اس کا انتظار کیجئے، یہ آپ کو زیادہ آداب کے قریب لے جاتا ہے، یا آپ زیادہ قریب ہے، یہ احوط ہے، اسی میں احتیاط ہے۔ باقی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ارجنٹ ہے اور آپ سامنے سے گزرنے کا ارتکاب نہیں کریں گے، صرف جسٹ سامنے بیٹھے ہیں، تو آپ ایک سائڈ سے اٹھ کر جا سکتے ہیں۔ یہ گزرنا نہیں ہوا، یہ اٹھنا ہوا، اس کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا